بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 258 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الرابع، اور انشاءاللہ آج ہم وقیلہ سے پڑھیں گے، یعنی جو مختلف اقوال تھے امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے باندی کے بارے میں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، تو وقیلہ سے ایک اور قول کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق کی ابتدا ہم وقیلہ سے کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے خادم کا نفقہ واجب قرار دینے والے جو فقہا تھے ان کا آپس میں جو اختلاف تھا کہ جی کتنا خرچہ دیا جائے گا خادم کا، تو اس اختلاف پر گفتگو کی تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک خادم کا خرچہ دیا جائے گا، اور ایک قول کے مطابق 2 خادموں کا خرچہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں نفقہ کی مقدار کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ 1 خادم اور 2 خادموں کا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ایسے ہی نفقہ کس کے لیے واجب ہے، یعنی کس عورت کے لیے نفقہ واجب ہوگا، یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ چونکہ نفقہ کے حوالے سے مصنف نے 4 ابحاث یا 4 اقسام کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، تو تیسرا مسئلہ تھا کہ نفقہ کس عورت کو ملے گا۔ تو اس میں ہم نے کچھ اتفاقی اور کچھ اختلافی مسائل پر گفتگو کی تھی، کہ کچھ اتفاقی مسائل تھے کہ آزاد جو عورت ہے اور فرما بردار ہے شوہر کی، تو اس پر تو بالاتفاق جو ہے اس کو خرچہ ملے گا، لیکن اختلافی صورتیں بھی تھی کہ کیا باندی کو خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا، آیا نافرمان عورت کو خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو نافرمان عورت کے بارے میں اس کو نفقہ ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے فقہا کا اختلاف تھا، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ تو ایسے ہی ہم نے اختلاف کا سبب دیکھا تھا کہ فقہا کا جو اختلاف ہوا ہے نافرمان عورت کے حوالے سے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیگر اقوال پر گفتگو کریں گے کہ باندی کو نفقہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں فقہا کے اور امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے مختلف اقوال تھے۔ مصنف نے اختلافاً کثیرہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اس میں اختلافاً کثیرہ ہے۔ تو اس اختلاف کثیر پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ ایک قول مشہور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے آزاد عورت کو نفقہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی باندی کو بھی نفقہ ملے گا۔ تو دیگر اقوال جو ہیں امام مالک کے اصحاب کے، وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے باندی کے بارے میں، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی چوتھا مسئلہ جو نفقہ کے حوالے سے اختلافی تھا، اس مسئلہ پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نفقہ کس پر واجب ہے، یعنی کس شوہر پر واجب ہوگا نفقہ۔ تو انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ اس میں مصنف نے کچھ اتفاقی اور کچھ اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ اتفاقی اور اختلافی مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ اختلافی مسائل میں ایک مسئلہ ہے غلام کے بارے میں اختلاف کا، کہ جی غلام جو ہے آیا وہ اپنی بیوی کو نفقہ دے گا یا نہیں دے گا، اس کے اوپر نفقہ واجب ہوگا بیوی کے لیے یا نہیں ہوگا۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وقیلہ ایک قول یہ بھی ہے، یعنی اس کا ماقبل ثبت یہ ہے کہ پیچھے باندی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ باندی کو خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا ایک مشہور قول یہ تھا کہ جیسے آزاد کو نفقہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی باندی کو بھی نفقہ ملے گا۔ تو دوسرا قول وقیلہ، دوسرا قول یہ ہے کہ لا نفقۃ لہا، باندی کو نفقہ اور خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ وقیلہ ایضاً تیسرا قول بھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ ان کانت تأتیہ فلہ النفقۃ، اگر وہ خود شوہر کے پاس آتی ہے تو اس کے لیے نفقہ ہوگا۔ شوہر کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے، جو کہ باندی کی سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ باندی اس کا آقا کوئی اور ہے، وہ اپنے آقا کی خدمت کرتی ہے، اور اس کا شوہر کوئی اور ہے۔ تو اب وہ آقا کی خدمت سے فراغت حاصل کرنے کے بعد خود شوہر کے پاس آتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے جی، اس کو نفقہ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ يَأْتِيهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، اور اگر
شوہر بیوی کے پاس آتا ہے تو پھر اس پر نفقہ واجب نہیں ہوگا. یعنی اگر باندی جو ہے وہ اپنے آقا کے گھر میں رہتی ہے تو فراغت کے بعد وہ وہیں پر ٹھہر جاتی ہے اور شوہر پھر باندی کے پاس آتا ہے تو پھر نفقہ نہیں ہوگا. یہ فرق بیان کیا ہے تیسرے قول میں. وقیل یہ بھی کہا گیا ہے لہا نفقۃ فی الوقت التی تاتیہ، اور کہ صرف جس وقت وہ آئے، جس دن آئے اس وقت کا اس کو نفقہ دینا واجب ہے، اگر آگے پیچھے کا اس کو خرچہ دینا واجب نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے. وقیلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کان الزوج حرا فعلیہ النفقۃ، شوہر کی حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر شوہر آزاد ہے تو پھر باندی کو خرچہ دے گا، نفقہ دے گا. وَإِن كَانَ عَبْدًا فَلَا نَفْقَةَ عَلَيْهِ، اور اگر شوہر بھی غلام ہے تو پھر اس باندی کو خرچہ نہیں دے گا. تو یہ یعنی چوتھا قول یہ ہے کہ شوہر کی حالت کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ شوہر کی حالت و سچویشن کیا ہے. اگر وہ خود آزاد ہے تو پھر نفقہ دے گا چونکہ آزاد ہے، اور اگر وہ غلام ہے تو پھر نفقہ نہیں دے گا. تو آگے دیکھیں وسبب اختلافہم، اب جو یہ اختلاف واقع ہو گیا ہے، اختلاف کثیرہ جو تھا باندی کے حوالے سے کہ اس کو خرچہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، فقہا کے یہ مختلف اقوال تھے. تو اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تو سبب اختلاف کا یہ ہے کہ معارضۃ العموم للقیاس، قیاس کا اور حدیث مبارکہ کے عموم کا آپس میں تعارض ہے. حدیث وہی ہے کہ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ معروف طریقے سے ان کا رزق اور ان کا جو لباس ہے اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. تو اب اس کا عموم تو چاہتا ہے کہ عورت چاہے باندی ہو چاہے آزاد ہو کوئی بھی ہو تو اس کو خرچہ دیا جائے گا، لیکن قیاس کا تقاضا کچھ اور ہے. دیکھیے تفصیلات. وَذَلِكَ أَنَّ الْعُمُومَ يَقْتَضِي لَهَا وُجُوبَ النَّفْقَةِ، عموم جو حدیث مبارکہ ہے اس کا عموم تو تقاضا کرتا ہے کہ نفقہ واجب ہو شوہر پر اس باندی کے لیے. وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَلَّا نَفْقَةَ لَهَا، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس باندی کو نفقہ نہ دیا جائے. کیوں نہ دیا جائے؟ إِلَّا عَلَى سَيِّدِهَا الَّذِي يَسْتَخْدِمُهُ أَوْ تَكُونُ النَّفْقَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِهِ ضَرْبًا مِّنَ الْانْتِفَاعِ. پہلے اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں قیاس یہ چاہتا ہے کہ شوہر کے اوپر خرچہ واجب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ باندی جو ہے ایک طرف اس کی بیوی ہے اور دوسری طرف اپنے آقا کی وہ باندی بھی ہے. وہ ایک طرف اپنے آقا کی خدمت کر رہی ہے اور دوسری طرف اس کو شوہر کو نفع دے رہی ہے. تو اب شوہر کو بھی نفع دے رہی ہے، اپنے آقا کو بھی وہ فائدہ پہنچا رہی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ صرف شوہر پر نفقہ واجب نہ ہو بلکہ اس کے آقا پر واجب ہو. ایک یہ بات ہے، چونکہ خدمت اس کی کر رہی ہے اس کے اوپر واجب ہونا چاہیے. اگر اس کے اوپر بھی چلے آپ کہتے ہیں کہ جی واجب نہ ہو، تو ایسا ہو کہ دونوں پر واجب ہو. کچھ خرچہ جو ہے باندی کو شوہر دے اور کچھ جو ہے وہ اس کا آقا دے، یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ایک ٹائم میں. تو ایک ٹائم میں پھر دونوں سے ہی اس کو بھی نفع ملنا چاہیے، چونکہ جو استمتاع ہے اس کے مقابلے میں نفقہ ہوتا ہے. تو استمتاع دونوں حاصل کر رہے ہیں، اس سے شوہر بھی حاصل کر رہا ہے اور اس کا آقا بھی. تو یا تو یہ کہ آقا کی چونکہ وہ باندی ہے تو آقا کو ہی دینا چاہیے، لیکن اگر آقا بھی نہ دے تو پھر دونوں کو دینا چاہیے. اب دیکھیے والقیاس یقتضی اللہ نفقۃ لہا، قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس عورت کے لیے، اس باندی کے لیے نفقہ نہ ہو. ہاں الا، ایک صورت یہ ہے کہ علی سیدہا الذی یستخدمھا، کہ اس آقا پر ہو اس کا خرچہ جو اس کی یہ خدمت کر رہی ہے، جو اس سے خدمت حاصل کر رہا ہے، اس آقا پر اس کا خرچہ واجب ہونا چاہیے. او تکون النفقۃ بینہما، یہ نفقہ جو ہے دونوں کے درمیان ہو. کیوں؟ لأن کل واحد منہما ینتفع بها ضربا من الانتفاع، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک اس سے ایک نہ ایک قسم کا فائدہ اٹھا رہا ہے. شوہر اس سے ہم بستری وغیرہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو آقا ہے وہ اس سے خدمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو دونوں سے استمتاع کر رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے دونوں پر تقسیم ہوگا اور دونوں جو ہیں وہ اس کو نفقہ دیں گے. تو قیاس یہ چاہتا ہے. تو اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ عموم کا تقاضا حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ باندی کو خرچہ دیا جانا چاہیے اور قیاس چاہتا ہے کہ نہ دیا جائے. اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے. وَلِذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ، اسی وجہ سے فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ عَلَيْهِ النَّفْقَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَأْتِيهِ، کہ جس دن باندی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئے
اس دن کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، اور جس دن وہ آقا کی خدمت کر رہی ہے اس دن کا خرچہ آقا کے ذمہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی انصاف والی بات ہے کہ جس دن وہ شوہر سے ملنے آ رہی ہے تو اس دن شوہر اس کو خرچہ دے، اور جب وہ آقا کی خدمت کر رہی ہے تو پھر آقا اس کو خرچہ دیتا رہے۔ وقال ابن حبیب، ابن حبیب کہتے ہیں یحکم علی مولی الامۃ المزوجۃ ان تأتی زوجها فی کل 4 ایام، کہ جو باندی کا آقا ہے وہ اپنی باندی کو جس کی شادی کی ہوئی ہے اس کو حکم دے کہ وہ ہر چوتھے دن جو ہے وہ اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے جائے، یعنی ہر چوتھے دن وہ جو ہے اپنے شوہر کے پاس جاتی رہے، شوہر سے حاصل کرتی رہے نفقہ، اور باقی دنوں میں وہ اپنے آقا سے حاصل کرتی رہے۔ تو یہ مولا کا حق بنتا ہے، ابن حبیب کا کہنا ہے۔ وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ، یہاں سے چوتھا مسئلہ جو کہ اختلافی تھا نفقہ کے حوالے سے، اس کا تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں مصنف کہ خرچہ کس پر واجب ہے، نفقہ کس پر واجب ہے، کون دے گا؟ تو فَاتَّفَقُوا أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْحُرِّ الْحَاضِرِ، اس مسئلے میں تو فقہا کا اتفاق ہے کہ جو شوہر ہے اور آزاد ہے اور حاضر ہے اس کے اوپر نفقہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر بھی ہے، آزاد بھی ہے اور حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے اپنی بیوی کے پاس، تو اس پر بیوی کا خرچہ واجب ہے۔ اس مسئلے میں تو ہے فقہا کا اتفاق۔ واختلفوا فی العبد والغائب، غلام کے بارے میں اختلاف ہے، آیا غلام کے اوپر خرچہ واجب ہوگا یا نہیں، والغائب اور جو موجود نہیں ہے اس کے اوپر خرچہ واجب ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف۔ تو فَأَمَّا الْعَبْدُ، اب دونوں کی مصنف تفصیلات بیان کریں گے۔ فَأَمَّا الْعَبْدُ فَقَالَ ابن المنذر، ابن منذر غلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غلام کے اوپر خرچہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اجمع کل من یحفظ عنہ من اہل العلم ان علی العبد نفقۃ زوجتہ۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ میں نے تمام اہل علم کو یہی کہتے سنا ہے کہ غلام پر اس کی بیوی کا نفقہ واجب ہوگا۔ اجمع کل من یحفظ عنہ من اہل العلم، جتنے بھی اہل علم کو میں نے دیکھا ہے ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ غلام کے اوپر بھی اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہوگا۔ وقال ابو المصعب من اصحاب مالک لا نفقۃ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے ابو المصعب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب شوہر غلام ہو تو اس کے اوپر اپنی بیوی کا خرچہ واجب نہیں ہوتا۔ ابھی اختلاف ہو گیا نا کہ آیا غلام کے اوپر خرچہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اختلاف ہو گیا۔ تو وہ سبب الخلاف، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ العموم لکون العبد محجورا علیہ فی مالہ، اختلاف کا سبب عموم اور غلام کے مجبور ہونے میں تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، عموم جو ہے حدیث مبارکہ کا اس میں، اور جو مجبور ہے غلام اس کے درمیان میں ہے، غلام کے مجبور ہونے میں اور عموم میں تضاد ہے، دونوں میں تعارض ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے، کیونکہ محجور علیہ فی مالہ اس کو مال میں تصرف کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، تو وہ مجبور ہے اب، تو اس لیے اب مجبور کے بارے میں اختلاف ہے، اور جو یہ عموم ہے حدیث مبارکہ کا اس میں تعارض ہے، اس لیے فقہا کے درمیان میں غلام جب شوہر ہو تو اس پر خرچہ واجب ہونے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ وَأَمَّا الْغَائِبِ، یہاں سے دوسری صورت کہ غائب جو شوہر ہے اس پر خرچہ واجب ہوگا یا نہیں، تو وَأَمَّا الْغَائِبُ فَالْجَمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ النَّفْقَةِ عَلَيْهِ، غائب شوہر پر بھی نفقہ واجب ہے، جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تجب الا بایجاب السلطان، صرف سلطان ہی اسے واجب کر سکتا ہے اور کوئی واجب نہیں کر سکتا۔ جمہور کہتے ہیں کہ جی جو غائب ہے اس پر بھی خرچہ واجب ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الاتفاق وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ انشاء اللہ۔ کس کا قول معتبر ہوگا؟ جب اختلاف ہو جائے اتفاق میں، یعنی جب اتفاق ہو ایک چیز میں اور پھر کس کا قول معتبر ہو، اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے فقہا کا، تو اختلافو اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، یعنی جب شوہر اور بیوی کا جو ہے آپس میں اختلاف ہو جائے اتفاق میں، تو پھر کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ اختلافو اس میں فقہا کی مختلف رائے ہیں۔ تو وسیاتی ذالک فی کتاب الاحکام انشاءاللہ، تو مصنف کہہ رہے ہیں ان قریب یہ کتاب الاحکام میں یہ بحث آ جائے گی، یعنی یہ جو بحث ہے اتفاق میں اختلاف ہونے کی، یہ بحث انشاءاللہ آگے کتاب الاحکام میں آ جائے گی۔
تو بہرحال یہ اب اختلاف کا سبب ہم نے دیکھ لیا۔ غائب کے بارے میں کہ جی غائب پر نفقہ واجب ہوگا یا نہیں، جمہور فقہا کی یہ رائے ہے کہ غائب پر نفقہ واجب ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیگر اقوال پر گفتگو کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے جو دیگر اقوال تھے ان پر ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھا ہے، فقہا کے درمیان جو اختلاف کا سبب ہے کیوں ہوا ہے۔ ایسے ہی چوتھا مسئلہ نفقہ کس پر واجب ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور کچھ اختلافی اور اتفاقی مسائل ہم نے دیکھے ہیں۔ ایسے ہی غلام کے بارے میں اختلاف تھا کہ غلام پر نفقہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں، اور اختلاف کا جو سبب تھا وہ سبب بھی ہم نے تفصیلاً دیکھا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کس عورت کو نفقہ ملے گا، اس میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں، اور ایسے ہی نفقہ کون دے گا، کس قسم کے شوہر پر نفقہ واجب ہوگا، تو اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو یہ مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمارے آج کے اس سبق سے سوال پوچھے جا سکتے۔ تو اگلے سبق نمبر 259 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الرابع جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے انشاءاللہ ہم وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔